کامیابی کا ذکر فرمایا ہے کہ دنیا سے کون لوگ کامیاب ہو کر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، غالباً حضرت عمر سے روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے رہے، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے منہ کے پاس سے ایسی آواز آتی تھی جیسا کہ شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ کی آواز ہوتی ہے، تو ہم وہ آواز سنتے رہے، کافی دیر تک آپ پر وہ کیفیت طاری رہی۔ اس کے بعد پھر آپ جب ٹھیک ٹھاک ہو گئے، اس دنیا سے تعلق قائم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے اور 10 آیتیں مجھ پر وحی کی ہیں، جو ان 10 آیتوں پر عمل کرتا ہے ان کی نجات یقینی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پھر وہ یہ 10 آیتیں تلاوت فرمائیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ 18واں پارہ ہے اور پہلی 10 آیتیں۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن لوگ۔ ان کے اوصاف کیا ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، خدا کے سامنے گر گرا کر بہت ہی دل کو نرم کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لا یعنی اور بیہودہ کاموں سے وہ پرہیز کرتے ہیں، ان سے منہ موڑتے ہیں۔ زندگی بھر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی لغو، بیکار، لا یعنی کام نہ کرے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، تو ان کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ برکت دے، میرے پاس مال آئے تو میں زکوٰۃ ادا کروں گا، خدا کی راہ میں پیسہ خرچ کروں گا، اس نیت سے وہ کماتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی عصمت کی، اپنی شرمگاہ کی وہ حفاظت کرتے ہیں، زنا اور زنا کی مبادیات، اس کے لوازمات سے وہ پرہیز کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں جہاں اللہ نے اجازت دی ہے وہاں ان پر کوئی پابندی نہیں، کوئی ملامت نہیں، اس کے علاوہ وہ بہت پرہیز سے زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ یہ چیز انسان کے نور کو ختم کر دیتی ہے۔ زنا کا سلسلہ اس قسم کا ہے کہ اس سے انسان خدا سے بہت دور ہو جاتا ہے، خصوصاً جب یہ کام کرتا ہے اس وقت اسے اللہ بالکل یاد نہیں ہوتا اور وہ بے خوف اور نڈر ہو کر یہ فعل کرتا ہے، تو گویا اللہ کی طرف سے بالکل اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ایمان ایک طرف سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سے پرہیز بہت ضروری ہے۔ اور بھی بہت سے نقائص ہیں، جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بے حیائی بھی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ برا راستہ ہے۔ جو آدمی زنا کرے وہ یہ سوچ لے کہ میں اپنے خاندان میں ایک بری راہ کھول رہا ہوں، اگر میں زنا کروں گا میری لڑکی زنا کروائے گی، میرا بیٹا زنا کرے گا، میرے خاندان میں کوئی نہ کوئی زنا کرے گا، جس سے میری نسل خراب ہوگی اور اس کا خاندان پر بہت برا اثر پڑے گا۔ نبیوں کی بیویاں کافرہ تو ہوئی ہیں، نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لیکن نبی کی بیوی زانیہ کبھی نہیں ہوتی۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، جس گھر میں، جس خاندان میں جہاں زنا آ جائے وہاں کی عصمت جو ہے، حفاظت بالکل اٹھ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جس آدمی کو جنت میں جانا ہے وہ اس چیز سے بہت ہی پرہیز کرتا ہے۔ والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، اور جنتی لوگ کون ہیں؟ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد وعدے کا بہت خیال رکھنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، پھر نماز کو دہرایا کہ وہ اپنی نماز کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ شروع بھی نماز سے کیا تھا اور ختم بھی اس کو نماز پر کیا۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ جنت کے وارث ہیں، اور جنت بھی فردوس جو سب سے اعلیٰ اور اوپر کا جنت ہے، ٹاپ کا جنت ہے، اس جنت کے یہ وارث ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ میرے بھائیوں، ویسے جنت میں جانے کو دل کو ہر ایک کا چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا کہ مجھے عیش کی زندگی ملے، مجھے کوئی غم اور فکر نہ ہو،
میری زندگی بڑے سکون اور آرام کے ساتھ گزرے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے محنت تو ضرور کرنی پڑتی ہے۔ محنت کے بغیر، تیاری کے بغیر انسان کی کامیابی بہت مشکل ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جس آدمی کو یہ منظور ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں، تو پھر اس کو دنیا کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، پھر اس کو اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے، اپنی تیاری ادھر کی کرنی چاہیے۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رہیں بھی دنیا دار، دنیا کمائیں، دنیا کی زندگی ہمارے سامنے ہو، آخرت کا بالکل خیال نہ ہو، لیکن جنت میں چلے جائیں۔ ہمارے ذہنوں میں بہت ہی دبی ہوئی سی یہ بات ہے کہ جنت میں باہر کیف ہم چلے ہی جائیں گے۔ ہم کل ہی وہاں بیٹھے ہوئے دفتر میں ایک جگہ، تو وہاں وہ افسر بات کرنے لگا کہ انسان کو کوئی عمل کرنے چاہیے، تو ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی غالباً کسی جگہ افسر ہی تھے، وہ کہنے لگے کہ مسلمان تو سارے جنت میں جائیں۔ یعنی ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ تم کچھ بھی کرو، باہر کیف جانا جنت میں، کیونکہ مسلمان جو ہوئے۔ اور میرے بھائیوں، یہی نظریہ یہودیوں کا تھا۔ یہودیوں کی جب بربادی ہوئی، ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات بالکل بیٹھ گئی تھی کہ جنت ہے ہی ہمارے لیے، جنت میں جانا ہی ہمیں ہے، کوئی وجہ ہی نہیں کہ ہم جنت میں نہ جائیں۔ اور میرے بھائیوں، اس قسم کا تصور جو ہے یہ بالکل جاہلانہ تصور ہے۔ یہ تصور ان لوگوں کا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں ڈالنا ہے، جن کو شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ وہ یہ سمجھتے رہیں کہ جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، دوزخ میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور بالآخر وہ دوزخ کے کنارے جا کر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہلاک کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ اللہ کسی کو اس قدر بے فکر کر دیتا ہے، اس قدر بے فکر کر دیتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہی نہیں کہ اس کا دوسرا رخ بھی کبھی ہو سکتا ہے۔ وہ اسی خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ حالات بالکل بدل جاتے ہیں اور بات بالکل دوسری ہو جاتی ہے۔ اب بھٹو اگر اسے پہلے سے یہ خیال ہو جاتا کہ مجھے پھانسی دے دیں گے لوگ، مجھے نہیں چھوڑیں گے، تو وہ بھاگ جاتا، لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالے رکھی کہ نہیں، تجھے پھانسی دینے والا کون ہے، تجھے کوئی پھانسی نہیں دے سکتا۔ بس وہ ڈٹا رہا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ بالآخر اسے اسی وقت ہی پتہ لگا کہ جب اسے کہنے لگے کہ جی چلیے اب تشریف لے چلیے۔ تو ہم لوگ اسی غلط فہمی میں ہیں کہ ہم ضرور جنت میں جائیں گے، ضرور جنت میں جائیں گے، حتیٰ کہ موت آن دبوچے گی، پھر اس وقت آدمی کو پتہ لگے گا کہ اف ہو کیا بات بنی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ شیطان نے جو کہا تھا وہ سچا کر لیا اس نے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر، اس نے سجدہ نہ کیا، اللہ نے اس کو کہا فَخْرُجْ، نکل جا یہاں سے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو لعنتی ہے، تو مردود ہے۔ تو اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں اس آدم کی ساری اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر ہاں تیرے خالص چند بندے بچ جائیں تو بچ جائیں، ورنہ میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، جو شیطان نے کہا تھا اس نے اپنا خیال جو تھا اس کو سچا کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ، ساری دنیا اس شیطان کے پیچھے لگ گئی، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر چند آدمی، بہت تھوڑی جماعت مومنوں کی جو اس کے پیچھے نہیں لگی۔ اب شیطان کا طریقہ کیا ہے؟ آخرت سے غافل کر دینا، انسان کو اپنے محاسبے سے، اپنے حساب سے، کہ انسان اپنی زندگی کو دیکھے، اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ میری زندگی کیسی گزر رہی ہے، اس سے غافل کر دینا اور اس کو اس خوش فہمی میں ڈال دینا کہ تو کلمہ گو مسلمان، تیرا دوزخ میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوزخ میں جائے گا ابو جہل، دوزخ میں جائے گی اندرا، دوزخ میں جائے گا نہرو، دوزخ میں جائے گا گاندھی، تو دوزخ میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حالانکہ قرآن جا بجا بیان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کا نقشہ کھینچا کہ میں جب معراج کو گیا تو میں نے دوزخ میں یہ دیکھا، میں نے دوزخ میں یہ دیکھا، زانی وہاں جل رہے ہیں، سود خوار وہاں جل رہے ہیں، فلاں کو یہ عذاب ہو رہا ہے، فلاں کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ ہم سود بھی کھاتے ہیں، ہم رشوتیں بھی لیتے ہیں، ہم زنا بھی کرتے ہیں، ہم چوریاں بھی کرتے ہیں،
ہم شرک بھی کرتے ہیں، ہم بدعت بھی کرتے ہیں، لیکن اسلام کا لیبل لگائے رکھتے ہیں، اسلام کا لیبل لگائے رکھتے ہیں اور سارے کام کرتے ہیں، اور شیطان ہمیں تھپکی دیتا رہتا ہے کہ بے فکر رہے، بے فکر رہے، بے فکر رہے، بس اسی مغالطے میں ہم چل رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس حقیقت کو خوب سمجھ لو، بغیر محنت کے کامیابی، ہاں دھوکہ ہو تو اور بات ہے، جیسے کہ آج کل لڑکے امتحان تو محنت سے ہی پاس ہوتا ہے، لیکن آج کل گھبرے سے بھی پاس ہوتا ہے آدمی۔ امتحان دیا، ایگزامینروں کے پاس چلے گئے، ان سے ملے، نقلیں کی اور پاس ہو گئے۔ اگر یہ تصور آپ کریں اور اللہ کے ہاں بھی ایسا ہی نظام ہو تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم جیسی ٹھگی یہاں مار لیتے ہیں ویسی ٹھگی ہم وہاں مار لیں گے، اس لیے جنتوں میں ضرور چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں، وہاں ٹھگی کا کوئی تصور ہی نہیں، وہاں تو بالکل ٹھیک انصاف ہوگا، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ بغیر محنت کے امتحان کبھی پاس نہیں ہوتا، بغیر محنت کے امتحان کبھی پاس نہیں ہوتا۔ آدمی سوچ لے کہ میری زندگی کا رخ کدھر کو ہے۔ انسان کم سے کم یہ دیکھ لے کہ زندگی میں مجھ سے نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں یا مجھ سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اس سے بھی آدمی کو ایک موٹا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری زندگی کس قسم کی ہے۔ اور بلکہ اصل معیار تو یہ ہے میرے بھائیوں، نجات کا، پاس ہونے کا یا فیل ہونے کا اصل معیار یہ ہے کہ آدمی یہ دیکھ لے کہ میرا دنیا کی طرف خیال زیادہ ہے یا آخرت کی طرف خیال زیادہ ہے۔ اگر کسی بندے کا خیال دنیا کی طرف زیادہ ہو تو وہ سمجھو کہ فیل ہو، اور اگر اس کا خیال آخرت کی طرف زیادہ ہے تو وہ انشاءاللہ العزیز پاس ہو جائے۔ تو اگر ہم اس معیار کو جو بڑا سادہ سا ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے تحت اپنے آپ کو جانچنے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں ہم کبھی دھوکے میں نہ رہیں۔ ہم اپنے آپ کو خوب پہچان لیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کون سا ہمارا رخ ہے، ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ زندگی اپنی جو ایک طرف ہے اس کو صحیح رخ پہ ڈھال سکتے ہیں، اور اگر ہم اس معیار کو اپنے سامنے نہ رکھیں اور اندھا دھند کرتے چلے جائیں اور خوش فہمی میں رہیں تو نتیجہ جو ہے پھر وہی ہے کہ ایک انسان، اللہ تعالیٰ جیسے قرآن مجید میں جا بجا بیان فرماتے ہیں کہ دنیا دار کا حال کیا ہے۔ دنیا دار کوئی نہ کوئی نیکی بھی کر لیتا ہے اور گناہ بھی کرتا رہتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مثال یوں بیان فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی چلا جائے، اسے پیاس لگی ہوئی ہو اور دور سے اس کو ریت چمکتا ہوا نظر آئے اور وہ اس کو پانی سمجھے، اس کو پانی سمجھتا ہوا اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہاں جائے، اور گرمی کا موسم، پھر ریگستان، جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کو یہاں تو ریت ہے، پانی کا تو نام و نشان نہیں۔ اب پیاس بھی لگی ہوئی ہے، جس کو پانی سمجھتا تھا وہ ریت نکلتا ہے، اور وہاں وہ کیا پاتا ہے کہ اس کے دم خشک ہو جاتے ہیں، پیاس کی شدت اتنی ہے کہ وہاں وہ موت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اللہ اس کا حساب لینے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، فرمایا ان لوگوں کے اعمال کیسے ہیں؟ جیسا کہ سراب ہو، ایک دھوکے کی صورت ہے۔ یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، حتی اذا جاءہ، جب وہ اس کے پاس پہنچے گا، لم یجدہ شیئا، وہاں کچھ نہیں پاتا پانی وانی، فوجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، وہاں اللہ ہے اور اس کا حساب، اس کی جان نکال لیتا ہے اور کہتا ہے حساب دے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، یا بعض لوگ اس قسم کے ہیں کہ انہیں آخرت کا سرے سے کوئی تصور نہیں، بالکل ایسے جیسے کوئی اندھیرے میں ہو، لم یکد یراہا، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اسی طرح سے ساری زندگی اپنی گزار دیتا ہے۔ اب بتائیے جس کا یہ حال ہو تو اس کی نجات کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے جب آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے پاس ہونا ہے، مجھے لازماً یہ امتحان جو ہے پاس کرنا ہے، تو پھر آدمی اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ محنتی لڑکوں کو دیکھ لیں، سب سے پہلے وہ اپنے کورس کو
جانتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، کورس کے متعلق صحیح علم حاصل کرتے ہیں کہ ہمارا کورس کیا ہے، پھر اس کے بعد کتابیں مہیا کرتے ہیں اور پھر تیاری کرتے ہیں۔ جو اس فیلڈ کے آدمی ہوتے ہیں، اس لائن کے آدمی ہوتے ہیں، ان سے گائیڈنس لیتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے مشکلات حل کرواتے ہیں، پھر محنت کرتے ہیں اور پھر بڑی توجہ کے ساتھ امتحان دیتے ہیں اور وہ اللہ کے فضل سے پھر پاس بھی ہو جاتے ہیں۔ سو میرے بھائیوں، اگر یہ بات انسان کے دل میں راسخ ہو جائے کہ مجھے امتحان پاس کرنا ہے، تو سب سے پہلے تو آدمی کو اپنا کورس معلوم ہونا چاہیے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہونے کے لیے اگلے جہان میں جو امتحان ہوگا، اس امتحان کے پاس کرنے کے لیے ہمارے لیے کورس کیا ہے؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلے قد افلح المؤمنون، ایمان، جس کا ذکر میں نے پچھلے جمعے کافی حد تک کر دیا تھا۔ ایمان سب سے پہلی چیز ہے، اور ایمان کے معنی کیا ہیں؟ ایمان کے معنی ہے علم۔ خوب سمجھ لیجیے گا، ایمان کے معنی ہے کہ پہلے اس چیز کا علم حاصل کرو، اس کو پہچانو کہ وہ کیا چیز ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کو پہچاننے کے بعد اس پر یقین کرو، یہ ایمان ہے۔ اب ہم لوگ نہ ہم علم حاصل کرتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ وہ چیز کیا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، ہمارا مسلمانوں کا تو یہ حال ہے۔ اب ایمان میں سب سے پہلے آمنت باللہ ہے، میں اللہ پر ایمان لایا، اور دوسری بڑی چیز اس کا رسول، میں رسول پر ایمان لایا۔ اور دونوں، اللہ اور اس کا رسول، دونوں حیثیتیں اتنی مختلف ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب اللہ کے بارے میں کیا تصور ہے؟ کچھ مسلمان، کچھ کیا، اکثریت مسلمانوں کی یہ کہتی ہے کہ وہ ایک پاور ہے، وہ ایک طاقت ہے اور ہر جگہ ہے، وہ لامکان ہے، ایک یہ نظریہ۔ دوسرے، اللہ ایک ذات ہے، اس کی ایک شخصیت ہے، وہ عرش کے اوپر ہے، قیامت کے دن وہ دربار لگائے گا، لوگ اس کے سامنے پیش ہوں گے، جنتی خدا کا دیدار کریں گے، اس کو دیکھیں گے۔ وہ ایک ذات ہے، وہ ایک پاور نہیں ہے، وہ صرف نیچر نہیں ہے، وہ ایک طاقت کا نام نہیں ہے، وہ ایک ذات ہے جو دیکھتی ہے، جو سنتی ہے، جو علم رکھتی ہے، اور اس میں قدرت ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں غضب ہے۔ وہ ایک ذات ہے، وہ عرش کے اوپر ہے۔ اور اکثریت لوگوں کی کیا ہے کہ وہ تو لامکان ہے۔ اب اللہ پر ایمان لانا تھا، دیکھ لو کتنا اختلاف ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے اور وہ لامکان ہے، لامکان کے میں نے کوئی اس کی جگہ نہیں ہے، وہ کسی جگہ نہیں ہے، تو مطلب وہ ہے ہی نہیں، اس سے ختم ہو۔ جو لامکان ہوگا وہ ہوگا ہی نہیں۔ یہ اللہ کے بارے میں بات ہوگی، اور نبی کا دیکھ لو، یہی چکر بریلویوں کا، دیوبندیوں کا اور اہل حدیثوں کا چلتا ہے۔ کوئی کہتا ہے وہ بشر تھا، کوئی کہتا نہیں وہ بشر تھا ہی نہیں، بات ہی غلط ہے، وہ تو نور تھا۔ اب جب اتنا اختلاف ہو تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کیا اسے ایمان کہیں گے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہ پہلے اس کے بارے میں آپ کو علم حاصل ہو کہ وہ کون ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، آپ اس کو پہچانیں اور پھر اس پر یقین پیدا ہو جائے، یہ ایمان ہے۔ اب یہ فکر لوگوں کو بالکل ہے ہی نہیں کہ اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان صحیح ہو۔ اور میرے بھائیوں، اگر آپ کتابیں پڑھ کر دیکھیں، آج کل کی نہیں، میں نے دیکھیے پہلے بھی بہت دفعہ یہ بات عرض کی ہے، خوب توجہ سے کان کھول کر اس بات کو سن لیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو صحیح اسلام ملے، اگر آپ صحیح اسلام کو پہچاننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو آج کل کے زمانے کے لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، نہ آج کل کے مولویوں کو دیکھیں، نہ آج کل کی اکثریت کو دیکھیں۔ اور اگر آپ نے اس کو معیار بنا لیا تو پھر اسلام آپ کو کبھی نہ ملے، کفر تو آپ کو مل جائے گا، اسلام آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ اگر آپ صحیح اور خالص اسلام لینا چاہتے ہیں تو ادھر سے آئیں۔ صحابہ کے زمانے کو دیکھیں کہ لوگوں کے عقیدے کیا تھے، لوگوں کا عمل کیا تھا، وہ خالص اسلام تھا۔ اور اگر آپ نے آج کل دیکھا
کہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، آج کل لوگوں کے کیا عقائد ہیں، آپ کو کبھی اسلام نصیب نہیں ہے۔ اب ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں مزاروں پر نہیں جانا چاہیے، مزار پر جا کر دعا کرنا تو درکنار، مزار پر جا کر کھڑے بھی ہونا چاہیے، تو لوگ توبہ بتائیے جی، سارا جہان اتنے مزار بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کے مزار بنے ہوئے ہیں، سارا جہان وہاں جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں جانا ہی نہیں چاہیے۔ اور پھر دیکھو تو یہ رفع دین کرنے والے، یہ نماز میں مکھیاں مارنے والے، یہ تھوڑے سے، سارا جہان رفع دین نہیں کرتا، سارے مولوی دیکھ لو کوئی رفع دین نہیں کرتا، یہ 2 آدمی 4 آدمی یہ کہتے ہیں کہ دین کھڑائیے۔ اسی طرح سے آپ کوئی بات دیکھ لیں، درود، کون سا درود چلتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سارا جہاں اسی درود پر لگا ہوا ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ اصلی درود، تو وہ کہتے ہیں اصلی تمہارے پاس ہی ہے، اکثر یہ تو سنیوں کی ہے، بریلویوں کی ہے، زیادہ تر تو وہ ہیں، ان کی بات اصلی ہوگی، کھری ہوگی، صحیح ہوگی یا تمہاری اصلی ہوگی۔ غرضے کے کوئی خالص دین کی بات آپ کو کبھی بھی صحیح نہیں مل سکتی اگر آپ آج کل کے لوگوں کو اس زمانے کو معیار بنائیں، اور اگر آپ معیار بنائیں گے اس زمانے کو کہ صحابہ کے زمانے میں کیا تھا، وہ جو قریب کا زمانہ تھا، تابعین کے زمانے میں کیا تھا، اس کو معیار بنائیں گے تو پھر آپ کو خالص اسلام مل سکتا ہے۔ کہیے یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کوئی آدمی ظاہر سے ظاہر ہی کیوں نہ ہو، بالکل ان پڑھ ہو، اگر وہ اس بات پر غور کرے تو یہ بہترین معیار ہے صحیح اسلام کے پانے کا اور جانچنے کا۔ لیکن چونکہ یہ جمہوریت کا دور ہے، جدھر دنیا چلی جائے لوگ سمجھتے ہیں کہ اکثریت جدھر اکثریت ہو بس وہی ٹھیک، اور میرے بھائیوں اکثریت کا فیصلہ اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام تو حق کو دیکھتا ہے کہ حق کیا ہے، حق کہنے والا ایک ہو، سارا جہان ایک طرف ہو، حق کہنے والا ایک طرف ہو، تو اللہ اس ایک آدمی کو اہل حق کہے گا، اس کو سچا کہے گا، باقی سب کو جھوٹا کہے گا۔ تو میرے بھائیوں اگر یہ دیکھنا ہو کہ ہمیں خالص دین مل جائے تو پھر صحابہ کو دیکھیں، تابعین کو دیکھیں، تبع تابعین کو دیکھیں، جن کے ذریعے سے ہم تک یہ حدیثیں پہنچی ہیں، یہ دین پہنچا ہے۔ پہلے زمانے میں جس آدمی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، باغ میں بھی ہے، درخت میں بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ہر جگہ ہے، میرے اندر بھی ہے، تیرے اندر بھی ہے، وہ کہتے تھے صحابہ اور تابعین کہ اس سے توبہ کراؤ ورنہ اسے قتل کر دو، یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں۔ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آپ کو تمام سلفیوں کا یہ عقیدہ، سلف صالحین کا، صحابہ کا اور تابعین کا یہی عقیدہ ملے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے اپنی کوئی غلطی ہو گئی اس نے ایک نوکر رکھا ہوا تھا، وہ جانور چراتا تھا، اس نے کوئی لاپرواہی کی، بھیڑیا آیا اس کا جانور اڑا لے گیا، اس کی ایک بکری کم ہو گئی، تو اس نے اپنے اس غلام پر، وہ جو خادم تھا نوکر، اس پر شدت کی، سختی کی، اس کی پٹائی کی، اور اللہ کے رسول سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا تو نے ظلم کیا ہے، آخر انسان ہے، غفلت اس سے ہو جاتی ہے۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ایک غلام آزاد کرنا تھا کسی کفارے میں، تو میں اسے لایا ہوں، آپ دیکھیں کہ یہ مسلمان ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب غلام کو آزاد کیا جاتا ہے کفارے میں تو اس کا مسلمان ہونا لازمی۔ تو وہ اپنی اس لونڈی کو لایا کہ یا رسول اللہ آپ اس کو چیک کریں، اس کا ٹیسٹ لیں کہ اگر یہ مسلمان ہے تو میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس سے صرف 2 سوال کیے، پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ وہ عورت تھی، لونڈی تھی، فاشارت الی السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ اوپر ہے۔ پھر آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے یہ 2 سوال کیے، فرمایا جا مسلمان ہے اسے آزاد کر دے۔ اور آج کل کے مسلمانوں سے پوچھو جی اللہ کہاں ہے؟ جی ہر جگہ ہی ہے، تیرے نیچے بھی ہے،
تیرے پاؤں کے نیچے بھی ہے، تیرے سر کے اوپر بھی ہے، تیرے پیٹ میں بھی ہے، تیری گندگی میں بھی ہے۔ اگر ہر جگہ ہے تو کہاں کہاں ہے اور کہاں کہاں نہیں ہے؟ کس قدر گمراہ عقیدہ ہے یہ۔ لیکن آج کل کا مسلمان جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا کالجوں کے، کیا سکولوں کے، کیا مولوی، کیا مفتی، کیا صوفی، سب ڈوبے ہوئے ہیں، سب برباد ہوئے ہوئے۔ اور یہ عقیدہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں بالکل اسلامی نہیں۔ آپ قرآن پڑھ کر دیکھیے، آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ مسلمانوں کا بدیہی عقیدہ، بالکل قدرتی اور پیدائشی عقیدہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ کہیے ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دے دیا، یونانی حکومت تھی، یہودیوں کا فتویٰ چلتا تھا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو گمراہ قرار دے کر ان کے قتل کا، ان کے پھانسی دینے کا فیصلہ کر دیا۔ ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ چنانچہ پولیس ان کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہے کہ ان کو کہیں سے گرفتار کر لیا جائے۔ ایک حواری، ان کے جو 12 ساتھی تھے، ان میں سے ایک کو انہوں نے ساتھ گانٹھ لیا کہ تو پکڑوا۔ جس کی ڈیوٹی تھی عیسیٰ علیہ السلام پر پہرا دینے کی، ان کی حفاظت کی ڈیوٹی تھی، وہی مل گیا تھا۔ اور جا کر پولیس میں اطلاع کر دی کہ کل کو میری ڈیوٹی ہے، فلاں جگہ فلاں کوٹھے میں کمرے میں آ جانا، باہر میں ہوں گا اور اندر وہ بند ہوں گے، باہر سے میں کنڈی لگا دوں گا، کیونکہ میری ڈیوٹی ہے پہرا دینے کی، ان کی حفاظت کی میری ڈیوٹی ہے، میں کل اسے گرفتار کروا دوں گا۔ یہی ہوا، پولیس آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو انہیں بچانا منظور تھا۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ جب کبھی عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی افتاد آئی، کوئی ناگہانی، کوئی آفت، کوئی مصیبت ان پر آئی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے فوراً جبرائیل کو بھیجا کہ جا کے اس کی مدد کر۔ پولیس آ گئی، وہ کنڈی لگا کر باہر بیٹھا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اندر بند کر دیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، چھت پھاڑ دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے گئے۔ پولیس نے آ کر اس سے پوچھا کہاں، اس نے کہا اندر۔ کنڈی کھولی، اندر کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فوراً عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس آدمی کی بنا دی۔ چاہ کرنا چاہتے پیش عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اوپر لے گیا، جبرائیل علیہ السلام آسمان پر لے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس غدار کی بنا دی تاکہ یہ پھانسی چلے۔ انہوں نے کہا ارے یہی عیسیٰ ہے، اسے ہی پکڑ لو۔ اب پولیس والے کہنے لگے کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے؟ وہ جاسوسی کرنے والا، وہ اطلاع دینے والا۔ اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں ہے؟ اس سے پوچھنے لگے بتا کہ یہ اندر۔ انہوں نے کہا اندر دیکھ لے، اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ کیسے وہ مان جائیں کہ وہ اوپر چلے گئے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے اسی کو پکڑ لیا اور پھانسی دے دی۔ اب عیسائی آج اس دھوکے میں ہیں کہ ہمارا خدا پھانسی چڑھ گیا، اور یہودی اس خوشی میں ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، جس آدمی کو انہوں نے مارا انہیں بالکل یقین نہیں تھا کہ یہ عیسیٰ ہے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ اس کو اپنے اوپر لے گیا۔ اب مسلمانوں سوچو، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہاں لے گیا؟ یہ قرآن کے لفظ ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اس کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ قرآن کے لفظ ہیں، سورہ نساء۔ بلکہ رفعہ، اٹھا لیا اس کو اللہ نے الیہ، اپنی طرف۔ اب کسی سے پوچھ لو، کسی بریلوی سے، کسی دیوبندی سے، کسی سے پوچھ لو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اٹھا کر کدھر لے گیا؟ زمین کے نیچے لے گیا، یا ادھر کو لے گیا، یا ادھر کو لے گیا، یا ادھر کو لے گیا، کدھر کو لے گیا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ اپنی طرف لے گیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اب کہاں ہیں؟ ابن ماجہ میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب معراج پہ گیا، وہاں پیغمبر جمع ہوئے
اور قیامت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی. ہر پیغمبر نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں کوئی علم نہیں کب آئے گی. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی باری سے کہا کہ علم مجھے بھی نہیں کہ قیامت کب آئے گی، لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے، میں اس پر مامور ہوں، یہ میری ڈیوٹی ہے کہ قیامت سے پہلے میں زمین پر جاؤں گا اور جا کر دجال کو مجھے قتل کرنا ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے. عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر زندہ ہیں اور اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. پھر کوئی پوچھے کہ تم بتاؤ وحی کدھر سے آتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کدھر سے آتی تھی؟ اپنے دل سے پوچھئے، نیچے سے آتی تھی؟ وحی کدھر سے آتی تھی؟ فرشتہ کہاں سے آتا تھا؟ اور پھر دیکھیے سارے رجب آئے گا، معراج منائیں گے. کوئی پوچھے حضور کو معراج کہاں ہوا تھا؟ زمین کے نیچے ہوا تھا یا دائیں طرف ہوا تھا یا بائیں طرف ہوا تھا؟ معراج کہاں ہوا تھا؟ سب مانتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ آپ کو معراج ہوا تو آپ آسمانوں پر گئے، پہلے آسمان پر گئے، جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، جا کر دروازے پر دستک دی، پہلے آسمان کے دروازے پر. فرشتے نے پوچھا کون ہے تو؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھل گیا، دوسرے آسمان کا دروازہ کھلا، تیسرے کا کھلا، چوتھے کا کھلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں پر گئے، خدا سے ملاقات ہوئی، نمازیں فرض ہوئی، آمن الرسول اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نازل ہوئی، آپ پر وحی ہوئی. سب مانتے ہیں، لیکن جب یہ کہا جائے کہ خدا اوپر ہے، نہ تو وہ تو ہر جگہ ہے. میرے بھائیوں، یہ اسلام کی آواز ہے، لیکن اس یونان کے فلسفے نے، اس یونان کے تصوف نے اور اس ہندو مت کے تصوف نے اس مسلمان پر اتنا اثر کیا ہے کہ یہ اسلامی عقیدہ آج بالکل بدل گیا ہے اور سارے کے سارے مسلمان غیر اسلامی عقیدے کے پیچھے لگے ہوئے. میرے بھائیوں، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہو اسلامی عقیدہ اور مسلمان اس سے دور ہوں. اور یہی میں نے عرض کیا آپ سے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ پھر سن لو، ایمان کے بغیر چارہ نہیں. ایمان کے معنی ہے پہلے آپ کو علم ہو کہ کیا چیز کیا ہے، کیا اس کی حیثیت ہے، کیا اس کی صفات ہے. جب تک آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں اور پھر اس علم کا آپ کو یقین نہیں، وہ ایمان نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل نماز تو گئی ایک طرف، روزہ زکات حج گئے ایک طرف. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ تو محمد کو پہچانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے رسول تھے کہ جی ہاں میرے رسول تھے. ارے وہ انسان تھے یا نور تھے کہ جی وہ نور تھے. رشتہ ختم، بالکل فیل ہو. اب جس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ انسان تھے یا نور تھے، وہ کیا ایمان لائے گا اور کیا اس کا ایمان صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ بنیادی چیز ہے. محمد رسول اللہ بعد میں پڑھو، محمد رسول اللہ بعد میں کہو. پہلے یہ سمجھو کہ محمد عبداللہ کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم اور آمنہ کا بیٹا تھا. وہ آدم کی اولاد میں سے تھا، وہ انسان تھا، وہ بشر تھا، وہ نور نہیں. اور اگر نور کہتے ہو تو نور نام کا کوئی نبی محمد نہیں ہوا. نور کا، نوری مخلوق کا کوئی نبی، کوئی رسول محمد نام کا نہیں ہوا. تیرا ایمان محمد رسول اللہ بالکل جھوٹ اور بالکل غلط. میرے بھائیوں، بڑی سادہ سی بات ہے لیکن بات ساری سمجھنے کی. دیکھ لو آج کل کس قدر اختلاف ہے مسلمانوں کے اندر. آپ روتے ہیں کہ نماز کا اختلاف، کہ نماز میں رفع یدین کرنی چاہیے یا نہیں، نماز میں الحمد شریف پڑھنی چاہیے یا نہیں. ارے یہ تو بہت بعد کی باتیں ہیں. اس شیطان نے تو اللہ کے بارے میں اختلاف پیدا کر دیا. اب جاہلوں میں یہ تصور کہ اللہ تو اندر ہے، اور آیت کیا پڑھتے ہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو تیری شاہد سے بھی قریب ہیں. اب جو اللہ بندے کے اندر ہو، اب جو اللہ بندے کے اندر ہو
وہ اللہ وہ ہو سکتا ہے جس پہ مسلمان ایمان رکھتے ہیں؟ جو اللہ بندے کے اندر ہو، سوچئے یہ کوئی عقل کی بات؟ اندر انسان کے غلاظت، اندر انسان کے خون، اندر انسان کے گندگی، اللہ کا علم تو ہے، وہ جانتا تو ہر چیز کو ہے، رگ رگ کو جانتا ہے، خون کے قطرے قطرے کو جانتا ہے، لیکن اللہ خود اندر ہو، وہ اللہ ہی کیا ہو؟ اللہ کا تصور یہ بالکل نہیں، لیکن ظاہر یہ سمجھتا ہے کہ خدا بندے کے اندر ہے۔ خدا کا علم ہے کہ خدا بندے کی آپ ایکس رے کے ذریعے سے دیکھیں اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے جس طرح سے خدا دیکھتا ہے۔ کوئی چیز خدا کی نگاہ سے اوجھل نہیں، خدا کی قدرت، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، لیکن خدا کی ذات اپنی مخلوق سے بالکل علیحدہ، بالکل باہر۔ اب اگر اللہ بندے کے اندر موجود ہو، جیسے جاہلوں کا یہ عقیدہ ہے، بندہ سارے کام کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اب سجدے میں چلا گیا، اللہ اندر، سجدہ کسے کرتا ہے؟ اللہ تو اندر ہے، سجدہ کسے کرتا ہے؟ ارے سجدہ تو اسے کرے جو باہر ہو، اللہ اس کے اندر ہے، سجدہ کسے کر سکتا ہے؟ وہ پھر وہ پکارے گا کسے؟ یہ تو نماز کی کیفیت ہے۔ اور اگر کوئی زنا کرے، کوئی زنا کرے اللہ اندر اور یہ زنا کرتا ہو، مجرم کون ہوگا؟ طاقت کس کی کام کر رہی ہوگی؟ اور پھر جب خدا دوزخ میں ڈالے گا، پھر بھی اگر خدا دوزخ میں جائے ساتھ تو بات عجیب۔ اور اگر خدا اس وقت باہر نکلے کہ تو جا دوزخ میں، تو نے زنا کیا، میں تو باہر جاتا ہوں، بندہ کہے گا یا اللہ جب زنا کرتا تھا تو اندر تھا، اور اب دوزخ میں جاتا ہوں تو باہر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ عقل کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، مسلمانوں کے بنیادی عقیدے کے خلاف۔ میں یہ اس کو اس لیے زور سے بیان کر رہا ہوں کہ خدا آپ کو اس گندے عقیدے سے بچائے۔ میرے بھائیوں، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا فرض ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنی بڑی مسجد دی ہے اور ہم اس جذبے کے تحت، اس نظریے کے تحت آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ کو خالص وہ دین پہنچایا جائے، وہ اسلام پہنچایا جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز ہمارے لیے چھوڑنی جائز ہو۔ جو اسلام کا عقیدہ ہے اس کو پہنچانا آپ تک یہ فرض ہے اور یہ ضروری ہے۔ اللہ آپ میں سے کسی کو ہدایت دے، کوئی مان جائے، آپ کی بھی خوش بختی ہے، میری بھی سعادت ہے، اور اگر آپ نہ مانیں تو کم از کم ہمارے ممبر سے یہ بات تو آپ تک پہنچا دی گئی کہ مسلمانوں، اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، اور قرآن کے لفظ ہیں، سورہ طٰہٰ پڑھو، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ رحمان عرش کے اوپر مستوی، وہ عرش کے اوپر، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور پھر ایک دلیل نہیں، دو دلیلیں نہیں، عقلی دلیلیں اور نقلی دلیلیں، قرآن اور حدیث کی دلیلیں اور صحابہ کا اجماعی عقیدہ یہ۔ تو جب آپ اس بات کی فکر کریں کہ ہمیں آخرت کا امتحان پاس کرنا ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے ایمان کی ضرورت ہے، اور ایمان میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، تو آپ کو یہ پہچاننا چاہیے کہ اللہ کی ذات کیا ہے۔ اللہ کسی ایکسپیکٹ چیز کا نام نہیں ہے کہ وہ صرف پاور ہو، اللہ صرف طاقت نہیں، اللہ طاقت والا ہے، اللہ صرف قدرت کا نام نہیں، اللہ قدرت والا ہے۔ اسے خوب سمجھ لو، خدا قدرت والا ہے، صرف قدرت کا نام نہیں ہے۔ خدا صرف علم کا نام نہیں ہے، خدا علم والا ہے۔ وہ ایک ایسی ذات ہے جو علیم ہے، جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، لیکن وہ ایک ذات ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ بعد اپنے پیارے اور نیک بندوں کو اپنے ساتھ عرش کے اوپر بٹھائے گا۔ خدا جنتیوں سے جنت میں ملاقات کرے گا، خدا جنتیوں کو السلام علیکم کہے گا۔ یہ قرآن سے ثابت ہے اور صحیح احادیث کے اندر یہ باتیں مذکور ہیں۔
یہ اللہ پر ایمان ہے۔ اللہ کا علم، اس کی قدرت، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا ارادہ، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ کوئی مشین نہیں، اللہ کوئی بے حس، بے جان، بغیر شعور کے اور بغیر ادراک کے کسی طاقت کا نام نہیں۔ وہ مرید ہے، وہ ارادہ رکھتا ہے، مرید کے میں نے ارادہ رکھتا ہے، وہ اپنے ارادے سے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ کسی کو عزت دے، وہ کسی کو ذلیل کر دے، وہ کسی کو بادشاہ بنا دے، کسی کو تخت سے اتار کر نیچے پھینک، وہ ایک ذات ہے۔ اللہ کی جو خاص صفات ہیں ان کے اندر کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ کا جو علم ہے، ایک علم ہے مطلق علم، وہ مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، اللہ کو بھی ہے۔ یہ اللہ کی صفت خاص نہیں ہے۔ مطلق علم تو پرندوں کو بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ پرانے تجربے کار ہیں ان سے پوچھ کر دیکھیں، آندھی آنے سے پہلے پرندوں کو پتہ لگ جاتا ہے، آندھی آنے سے پہلے پرندوں کو پتہ لگ جاتا ہے، وہ اپنے حفاظتی تدابیر جو کرنی ہوتی ہے کر لیتے ہیں۔ مطلق علم پرندوں کو بھی ہے، درندوں کو بھی ہے، جانداروں کو بھی ہے، اللہ کو بھی ہے۔ یہ اللہ کی صفت خاص نہیں۔ اللہ کی صفت خاص کیا ہے؟ اللہ کی خاص صفت یہ ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، اس کا علم بغیر کسی ذریعے کے ہے، اس کا علم چیز کے وجود کے میں آنے سے پہلے بھی ویسا ہی ہے جیسا بعد میں۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ جس کو ہم غیب سمجھتے ہیں اس کو اس کا بھی علم ہے، اور جس کو ہم ظاہر سمجھتے ہیں اس کو اس کا بھی علم ہے۔ جو اپنے کسی پیر، کسی نبی، کسی ولی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اسے بھی ہر چیز کا پتہ لگ جاتا ہے بغیر بتائے، وہ مشرک ہے۔ خواہ وہ بریلوی ہو، خواہ وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ مشرک ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی علم کی جو خاص صفت ہے، جس ڈگری کی صفت کا اللہ مالک ہے، وہ اس کے اندر اپنے پیر کو اور نبی کو اور ولی کو شریک کرتا ہے۔ اب یہ سمجھنا کہ مزار پر جاؤ، وہ پیر جو اندر مدفون ہے، دفن کیا ہوا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے، مرید ہے یا مریدنی ہے، کس غرض کے لیے آیا ہے، کیا التجا، کیا آرزو، کیا خواہش، کیا ضرورت اور حاجت لے کر آیا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہو تو اسے پتہ لگ جاتا ہے وہ مشرک، ہاں کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے کہ وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ پردوں میں سے دیکھ لینا بغیر ایکس رے ہے۔ اب دیکھو گوشت کا پردہ ہے، لیکن ایکس رے کے ذریعے سے آپ بالکل اندر کا جسم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ شرک نہیں۔ کیوں؟ وہ جو مشین ہے، وہ جو ریز ہیں، وہ ایک ذریعہ ہے آپ کے دیکھنے، یہ شرک نہیں۔ اور اگر ایک آدمی بیٹھے ہی کہے کہ مجھے اس ستون میں سے نظر آتا ہے کہ کیا پرلی طرف ہے، وہ مشرک ہے، وہ شرک کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں، اللہ معجزے کے طور پر کسی کو دکھا دے اتفاق سے کبھی، یہ اور بات ہے۔ معجزہ اللہ کا کام ہے، نبی کا کام نہیں ہے۔ یہ خوب سمجھ لو، ہمیں امتحان دینا ہے۔ اگر اللہ کی صفات میں آپ نے کسی اور کو شریک کر دیا، آپ کبھی پاس نہیں ہو سکتے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن کام اللہ کا ہوتا ہے، وہ کام نبی کا نہیں ہوتا۔ اور اللہ جب چاہتا ہے وہ دکھاتا ہے، نبی کی طاقت نہیں کہ جب چاہے دکھاتا۔ کافر آ کر کہتے اللہ کے رسول سے ہمیں یہ کر کے دکھا دے، ہمیں ایسا کر کے دکھا دے، ہمیں ایسا کر کے دکھا دے۔ اللہ کے رسول اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ یہ مطالبہ کرتے ہیں، اگر تو یہ معجزہ دکھا دے شاید یہ مسلمان ہو ہی جائے۔ سورہ نساء پڑھ کر دیکھ لو، قرآن مجید 5واں پارہ، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی اگر ان کا یوں پھر کر جانا
کہ تو معجزہ نہیں دکھاتا وہ چلے جاتے ہیں. اگر یہ ان کا پھر کر جانا تجھے ناگوار گزرتا ہے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، تو پھر ایسے کر زمین میں سرگ لگا دے، لا دے ان کو معجزہ، آسمان میں سیڑھی لگا دے، لا دے ان کو معجزہ. لیکن فرمایا تو کبھی ایسا نہیں کر، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے. وما كان لي عليكم من سلطان، تمہارے لیے وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله. تمام پیغمبروں کا مقولہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم معجزہ اپنی طاقت سے تمہیں دکھا دیں. یہ صرف اللہ کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے کہ وہ معجزہ کر دے. اب موسیٰ علیہ السلام کا عصا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی. کیا موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو خود سانپ بنا دیتے تھے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. جب اللہ چاہتا تھا اس وقت یہ کام ہوتا تھا. جب فرعون کے پاس جاتے اور فرعون کو اکڑ پھونک دکھاتا، اپنے تکبر کا اظہار کرتا، موسیٰ علیہ السلام اپنا ہنٹر وہ اپنا عصا پھینک دیتے اور وہ اتنا بڑا اجدہا بن جاتا کہ ایک جبڑا محل کے نیچے اور ایک جبڑا محل کے اوپر سب کو حرم کر جاؤں. جب فرعون دہائی دیتا کہ موسیٰ پکڑ لے سے پکڑ لے سے، موسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ لیتے. لیکن یہ نہیں کہ گھر جب چاہتے وہ سانپ بن جاتا. وہ اللہ کی طاقت تھی. معجزہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے، وہ نبی کی طاقت نہیں ہوتی. اللہ اپنی صفات میں، اپنی ذات میں، اپنے افعال میں بالکل یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. اور نبی کو خوب پہچان لو. جو نبی ہماری ہدایت کے لیے آتا ہے، جو نبی ہمیں تعلیم دینے کے لیے آتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے، نہ جن ہوتا ہے نہ فرشتہ ہوتا ہے. دنیا میں اس کا باپ، اس کی ماں وہ نسل انسانی میں سے ہوتا ہے، وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتا ہے. اگر اس کے خلاف آدمی عقیدہ رکھ لے تو اس کا محمد رسول اللہ والا جملہ بالکل اڑ گیا، صاف ہو گیا اور برباد ہو گیا. میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کو آج ہمارا نہ لا الہ الا اللہ منظور ہے، نہ محمد رسول اللہ منظور ہے. مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ مسلمان نہ اللہ کی ذات کو پہچانتے ہیں، نہ اللہ کی صفات کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے اعمال کو سمجھتے ہیں، اس میں غیروں کو شریک کرتے ہیں اور اللہ کے بارے میں تصور غلط ہے. لا الہ الا اللہ باطل ہو گیا، بیکار ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور محمد رسول اللہ کے بارے میں کوئی نور کہتا ہے، کوئی نور کہتا ہے، اور جو نور نہیں کہتا بشر کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں مانوں گا اپنے امام کی، مانوں گا میں اپنے امام کی، میں حنفی ہوں. میرے بھائیوں کبھی سوچیں تو صحیح، غصے کو دور کر کے، غصے کو دور کر کے ٹھنڈے ہو کر کبھی سوچیں تو صحیح کہ میں جو حنفی ہوں، حنفی میرا خاندان ہے، میں امام ابو حنیفہ کی اولاد میں سے ہوں کہ حنفی ہوں؟ حنفی آخر میرا مذہب ہے. میں حنفی کیوں؟ کیا حنفی امام ابو حنیفہ کو رسول مانتا؟ میں محمدی نہیں بنتا، میں حنفی بنتا ہوں. میری عقل ٹھیک ہے یا نہیں؟ کہ یہ عقل کی بات ہے یا غصے کی بات ہے؟ لیکن دیکھ لو، یہ تو کہہ لیا کہ بریلوی کہتا ہے کہ حضور نور تھے، میں کہتا ہوں حضور نور نہیں تھے، بشر تھے. لیکن میں ہوں حنفی، اور حنفی کے میں نے کیا ہے؟ میرا مذہب، میرا دین، میرا مسئلہ، میری نماز، میرا روزہ، میری طلاق، میرے نکاح کے سارے مسئلے وہ جو امام ابو حنیفہ نے پاس کیے. تو محمد رسول اللہ غلط ہو گیا، فائدہ ہی کچھ نہیں. اللہ تو رسول بناتا ہے محمد کو کہ نماز محمدی، مسئلے سارے محمدی، اور یہ بن گیا حنفی. تو محمد رسول اللہ کہاں رہا؟ میرے بھائیوں، سب مولوی کہتے ہیں، سب مسجدوں والے کہتے ہیں لوگوں جھوٹ نہ بولو، لوگوں چوری نہ کرو، لوگوں چغلی نہ کرو، لوگوں رشوت نہ کھاؤ. ہمارا امتیاز، ہمارا پورا امتیاز کیا ہے؟ ہم جو آپ کو دعوت دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سب باتیں جو اور بھی کہتے ہیں، لیکن ایک بات یہ جو کوئی نہیں کہتا کہ لوگوں پہلے اپنا مذہب ٹھیک کر.
اگر ایک آدمی سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، چغلی نہ کرے، چوری نہ کرے، زنا نہ کرے، رشوت نہ لے، کچھ نہ کرے، لیکن مذہب غلط ہو، نبی کو نور کہے یا اپنا رسول کسی امام کو بنا لے، پیروی کسی امام کی کرے، تب ہو گیا کیا فائدہ کرا، سب بیکار ہو۔ یہ ٹھیک ہے رشوت نہ لینا، چوری نہ کرنا، یہ برائیاں نہ کرنا، یہ خوبی ہے، لیکن خوبی کس کے لیے؟ جو پہلے مسلمان، جو مسلمان ہی نہیں تو یہ خوبی کسی کام کی نہیں۔ یہ کام تو ہندو بھی نہیں کرتے۔ بعد ہندو جھوٹ نہیں بولیں گے، ہندو رشوت نہیں لیں گے، ہندو خیانت نہیں کریں گے، ہندو اور حرام خوری نہیں کرے گا، لیکن ایمان ٹھیک نہیں، کیا فائدہ؟ میرے بھائیوں خوب سمجھ لو دین کو۔ سب سے پہلے اپنے مذہب کو پہچانو کہ صحیح دین، کھرا دین کیا ہے، پھر اس کا یقین پیدا کرو۔ جب آپ کو یقین ہو جائے پھر اپنے آپ کو آگے درست کرو۔ یہ بنیاد ہے، جب تک بنیاد صحیح نہ ہو عمارت بالکل بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم جو سب سے زیادہ دعوت دیتے ہیں اور بعض تو ممکن وقت آ جاتے ہوں کہ ہر جمعے یہی رہنا، ہر جمعے یہی بات، میرے بھائیوں یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے۔ جیسے سفر کرنے سے پہلے راستے کا علم ضروری ہے، اگر آپ نے راستے کا علم حاصل نہیں کیا اور سفر شروع کر دیا، جانبداری سے بتائیے کچھ آپ کے مقام پر پہنچنے کی کوئی امید ہے؟ کوئی امید نہیں۔ سفر شروع کرنے سے پہلے راستے کا علم حاصل کر لو۔ زندگی کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے یہ پہچانو کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا راستہ محمدی ہے یا حنفی۔ اگر آپ نے راستے کا علم پہلے حاصل نہ کیا، اگر آپ نے اپنی بنیاد صحیح نہ رکھی، اپنے مذہب کو نہ پہچانا، تو آپ کی ساری محنتیں سب اکارت جائیں گی، بیکار جائیں گی، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں یہ بڑی بنیادی چیز ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اسی لیے میں بار بار اس پر زور دیتا ہوں۔ اور یہ صرف میری ہی بات نہیں، یہ طریقہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ 13 سال آپ مکے میں رہے، 13 سال آپ مکے میں رہے، نہ آپ نے کبھی نماز کا حکم دیا، نہ آپ نے کبھی روزے کے لیے کہا، نہ آپ نے کبھی حج کے لیے کہا، نہ آپ نے کسی اور چیز کے لیے کہا۔ سب سے پہلے یہ کہا کہ اپنا مذہب ٹھیک کر لو، اپنا عقیدہ درست کر لو۔ جب عقیدہ درست ہو گیا تھوڑی سی دیر میں سارے مسئلے سے حل۔ اور میرے بھائیوں یہ ہمارے اختلافات جتنے ہیں ان کی اصل وجہ یہ ہے کہ کوئی کچھ، اب لڑائی تو لازمی ہونی چاہیے۔ اب ایک حنفی ایک شافعی، حنفی کون؟ ہمارا امام ابو حنیفہ۔ شافعی کون؟ ہمارا امام شافعی۔ لڑائی تو خود ہی ہوگی۔ میرا مسئلہ یہ، وہ کہے گا میرا مسئلہ یہ، میرا امام یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے میرا امام یہ کہتا ہے، فساد ہوگا نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے اپنا عقیدہ درست کر لیا، اپنا مذہب ٹھیک کر لیا، آپ نے پہلے یہ طے کر لیا کہ پیروی کس کی؟ نہ امام ابو حنیفہ کی، نہ شافعی کی، نہ مالکی کی، نہ حنبلی، کسی کی نہیں، پیروی کے لائق صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کبھی اختلاف نہیں، ٹھیک گاڑی سموتھلی چلے گی، مزے سے چلے گی۔ اور میرے بھائیوں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ انتشار کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اتحاد کا اور اتفاق کا اگر کوئی سبق پڑھا سکتا ہے، اگر اتحاد کی کوئی دعوت دے سکتا ہے تو وہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو حنفی بنائے وہ اختلاف ڈالتا ہے، وہ انتشار پیدا کرتا ہے، وہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالتا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو وہابی کہتا ہے تو وہ پھوٹ ڈالتا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو شافعی کہتا ہے، مالکی کہتا ہے، شیعہ کہتا ہے، اہل بیت کی طرف کھینچتا ہے، کسی اور کی طرف کھینچتا ہے، وہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرتا ہے، وہ فرقے بناتا ہے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالتا ہے۔ 2 بھائی لڑ رہے ہوں، 3 بھائی لڑ رہے ہوں، 4 5 6 7 اولاد میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہو،
کوئی مخلص، کوئی خیر خواہ، کوئی ہمدرد آ جائے، آ کر پوچھے گا ارے تمہارا باپ ہے؟ ان 5-6 کو لڑتے دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ ارے تمہارا باپ ہے؟ اگر کہیں گے نہیں باپ تو کوئی نہیں، پھر وہ کہے گا اچھا کوئی بڑا تمہارا جو سب کے لیے کامن ہو، چچا، تایا، ماموں کوئی ہے؟ اور اگر تو کہہ دیں گے باپ ہے ہمارا، وہ فرق، ارے پاگل ہو دیکھ کیوں لڑتے ہو؟ جب باپ کے بعد چلے گا جو فیصلہ کر دے وہ مان۔ اگر 4-5-6 بھائی لڑ رہے ہوں تو پوچھنے والا سب سے پہلے پوچھے گا ارے تمہارا باپ ہے؟ اگر وہ کہہ دیں کہ ہاں ہمارا باپ ہے تو وہ کہے گا ارے تم احمق ہو، تم بیوقوف، کیوں لڑتے ہو؟ جاؤ باپ کے پاس، باپ کے لیے سب برابر ہے، جو باپ فیصلہ کرے وہ مان۔ اور میرے بھائیوں، مسلمانوں کے لیے اتحاد کا یہی سبق ہے کہ اگر تم مسلمان ہو اور تمہارے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو تم کیوں ادھر ادھر جاتے ہو؟ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو وہ فیصلہ کر دیں وہ مان۔ اتحاد ہو جائے گا، اتفاق ہو جائے گا، فرقے ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر تم ڈٹے رہے اپنی جگہ پر، ہم حنفی، ہم وہابی، ہم شافعی، ہم مالکی، مسلمانوں کا یہ فتنہ کبھی بھی ختم نہیں۔ میرے بھائیوں، مسئلے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اب بعض بے سمجھ، بے علم رفع یدین کے مسئلے پہ بحث، بھائی آپ کون ہیں؟ جی میں ہم تو رفع یدین نہیں کرتے۔ آپ دکھائیں مسئلہ رفع یدین کا، حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے، حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے۔ اب اللہ کے بندے، جب تک تو حنفی ہے تیری سمجھ میں مسئلہ کبھی نہیں آئے گا۔ جب تک تو حنفی ہے تیری سمجھ میں مسئلہ کبھی نہیں آئے گا۔ ہاں تو حنفیت چھوڑ دے اور اللہ کے رسول کے پیچھے آ جا، تیرا اختلاف فوراً ختم ہو جائے گا۔ کہیے یہ بات صحیح نہیں، لیکن میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں اپنی سلامتی، اپنی نجات، اپنی اصلاح، تو اس بات کو، اس دعوت کو قبول کر لو، ورنہ پھر خدا کے سپرد ہو۔ اگرچہ زبان تو بڑی سختی ہے، لیکن بہرکیف سوالوں کا جواب لکھا ہے، غیر مقلد ہو جواب دو۔ یہ بریلوی اور دیوبندی ہم لوگوں کو غیر مقلد کہتے ہیں، یہ بھی آپ ذرا سن لیں، آپ کے مسلمان ہیں اور یہ لفظ چلتا ہے۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید اپنا امام بنا کر اس کی بات ماننا، یہ تقلید ہے۔ نبی کی تقلید نہیں ہوتی، نبی کی تقلید نہیں ہوتی، کیونکہ تقلید اس آدمی کی بات ماننے کو کہتے ہیں جس کی بات شرعی دلیل نہ ہو۔ اسے خوب سمجھ لیجیے گا، تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید اس آدمی کی بات ماننے کو کہتے ہیں جس کی بات ماننے کو اللہ نے نہیں کہا، اپنی مرضی سے آپ اس کی بات کو مانتے ہیں، جو وہ کہے اس کے پیچھے چلتے ہیں، یہ تقلید ہے۔ اس لیے نبی کی تقلید نہیں ہوتی۔ تقلید کا لفظ بڑا گندا، بڑا ڈرٹی۔ تقلید کے میں نے گلے میں پٹا ڈالنا، تقلید کے میں نے گلے میں رسا ڈالنا۔ اب یہ جانوروں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا۔ تو نبی کی اطاعت فرض ہے، کیونکہ نبی انسانوں کی خیر خواہی کے لیے آتا ہے اور اللہ اسے بھیجتا ہے، اس لیے اس کی اطاعت کرنا، اس کا اتباع کرنا یہ فرض ہے، اس کو تقلید نہیں کہتے۔ اور تقلید کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کوئی امام اپنا بنا لیا، اتفاقی بن گیا، یا بھیڑ چال میں لوگ مانتے تھے، آپ نے بھی مان لیا، مثلا جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اب لوگوں نے ان کو امام بنا لیا۔ کوئی پوچھے کس نے مقرر کیا تھا؟ یہاں بھی الیکشن ہوتا ہے تو کھڑے ہوتے ہیں نا، یا چلو اوپر والا کو نامزد کر دے۔ اب نامزد بھی کسی نے نہیں کیا اور الیکشن بھی نہیں ہوا، لیکن امام بن گیا۔ کبھی آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے شاید جو نئے آئے ہوں آج ہی، ورنہ دیوبندی اور بریلوی بھائی تو دور ہوں گے۔ سوچئے امام ابو حنیفہ کو امام کس نے بنایا؟ کیا الیکشن ہوا تھا یا کسی نے نامزد کیا تھا؟ نامزد بھی کسی نے نہیں کیا اور الیکشن میں بھی وہ الیکٹ نہیں ہوئے کہ امام بن گئے۔ پھر کیسے بن گئے کہ پتہ نہیں بن گئے۔ اسی طرح سے امام شافعی، اسی طرح سے امام مالک، اسی طرح سے امام احمد۔ لیکن اللہ کے رسول کو ہم امام مانتے ہیں۔ ان کو کس نے بنایا؟ کہ یہ کوئی شبہ کر سکتا ہے؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ نے کیوں بنایا؟ لوگوں اس کے پیچھے چلو، فاتبعونی، اس کے پیچھے چلو۔ اور قرآن کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ لوگوں اللہ کی بات مانو
اور اس کے رسول کی بات مانو، اللہ کا رحم تم پر ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول، اللہ کے بنائے ہوئے امام، اور تقلید کہتے ہیں اپنے بنائے ہوئے کے پیچھے لگ جانا۔ چونکہ ہمارا کوئی امام نہیں، ہم امام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ ہم جو کسی اور کو امام کہتے ہیں، مثلا امام ابن تیمیہ، تو امام کے معنی ہمارے نزدیک کیا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے فن میں، اپنے علم میں لیڈنگ پرسنالٹی ہے۔ امام ابن تیمیہ منطق، فلسفہ، معنی، بیان، قرآن، تفسیر، ان میں چوٹی کے عالم تھے، اس لیے ان کو امام کہہ دیا۔ امام بخاری حدیث کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ فقہ کے امام ہیں، امام شافعی فقہ کے امام ہیں، امام احمد بن حنبل حدیث کے امام ہیں۔ دین کا امام جس کی پیروی ہو، کوئی بھی امام نہیں، صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی اپنا عقیدہ یہ بنائیں، اور میرے بھائیوں یہ بڑا ٹھوس عقیدہ ہے، بہت درست عقیدہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگر اس عقیدے پر آپ کی موت ہو گئی تو آپ یاد رکھیں گے کہ ہمیں کسی نے پڑھایا تھا اور کسی نے بتایا تھا۔ بالکل یہ خیال اپنے دل سے نکال دیں کہ کوئی ہمارا امام ہے جس کی ہم پیروی کریں گے۔ ہمارے امام ایک صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی پھوٹ نہیں پڑ سکتی، کبھی انتشار نہیں پیدا ہو سکتا، امام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کو اللہ نے امام مقرر کیا ہے کہ لوگوں میں نے